یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب اسپرچول انرجی مطلب روحانی توانائی لفظوں کی شکل میں ایک لہریہ قوت بن کر نکلتی ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نظر لگنا سچ ہے، اور ساتھ ہی فرمایا اس سے بچاؤ دم سے کیا جا سکتا ہے، اور یہی تبدیلی ہیلنگ مطلب شفا کا پہلا دروازہ کھولتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، لائف لائٹ چینل میں خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ یہ ہے کہ دم کیسے اثر کرتا ہے۔ ناظرین کرام، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ایک انسان کا دم یعنی چند لفظوں میں پڑھی گئی آیت یا دعا کسی بیمار پر کیسے اثر کرتی ہے؟ کیا یہ صرف یقین کی بات ہے یا واقعی الفاظ میں کوئی ایسی طاقت چھپی ہے جو جسم اور روح تک پہنچتی ہے؟ سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 82 میں رب تعالیٰ کا فرمان ہے، اور ہم قرآن میں وہ چیز نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ یعنی قرآن خود اعلان کر رہا ہے کہ اس کے الفاظ میں شفا ہے، لیکن یہ شفا دوا سے نہیں بلکہ لہجے اور یقین سے پیدا ہوتی ہے۔ معزز ناظرین، دم کے وقت انسان کی زبان، دل اور نیت ایک ہی نقطے پر جمع ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب اسپرچول انرجی مطلب روحانی توانائی لفظوں کی شکل میں ایک لہریہ قوت بن کر نکلتی ہے۔ سائنس اسے وائبریشن فریکوینسی مطلب جنبش اور ارتعاش کہتی ہے۔ ہر آواز، ہر لفظ ایک مخصوص لہریں پیدا کرتا ہے جو فضا میں سفر کرتی ہے، اور جس جسم پر پڑتی ہیں اس کے سیلز مطلب خلیوں میں ہلکی تھر تھراہٹ، جنبش اور ارتعاش پیدا کرتی ہیں، اور یہی تبدیلی ہیلنگ مطلب شفا کا پہلا دروازہ کھولتی ہے۔ معزز ناظرین، قرآن کی تلاوت خاص طور پر دم میں انسان کے دماغ میں الفا ویوز مطلب سکون کی لہریں بڑھا دیتی ہے، اور یہ لہریں انسان کے اسٹریس ہارمونز مطلب تناؤ پیدا کرنے والے کیمیکل کو کم کر دیتی ہیں، خاص طور پر کورٹیسول کو۔ یعنی قرآن کے الفاظ صرف کانوں سے نہیں اندر کے اعصاب تک پہنچتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ جب کسی پر دم کیا جاتا ہے تو اکثر وہ آنکھیں بند کر لیتا ہے، کیونکہ دل کے اندر ایک روشنی سی دوڑتی ہے، ایک سکون کی لہر جو الفاظ کے ساتھ بہتی ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نظر لگنا سچ ہے، اور ساتھ ہی فرمایا اس سے بچاؤ دم سے کیا جا سکتا ہے۔ یعنی دم صرف بیماری کو نہیں بلکہ نیگیٹو انرجی مطلب منفی توانائی کو بھی روکتا ہے۔
اور یہی وہ مقام ہے جہاں روحانیت اور سائنس دونوں ایک دوسرے کو چھو لیتے ہیں۔ معزز ناظرین، دم دراصل انسان کی نیت، ایمان اور لہجے کا مجموعہ ہے۔ اگر نیت خالص ہو تو لفظ روشنی بن جاتے ہیں، اور اگر صرف رسم ہو تو وہ لفظ صرف آواز بن کر رہ جاتے ہیں۔ معزز ناظرین، سائنس آج مان چکی ہے کہ انسانی دل کے گرد ایک طاقتور الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ مطلب برقی مقناطیسی میدان ہوتا ہے جو تمہارے خیالات اور جذبات کے مطابق پھیلتا اور سکڑتا ہے۔ جب کوئی مومن خالص نیت سے دم کرتا ہے تو اس کے دل کا یہ برقی میدان مثبت لہروں میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور جس پر دم کیا جاتا ہے وہ اس روشنی کے زیر اثر آ جاتا ہے۔ اسی لیے قرآن پاک کی سورۃ النحل کی آیت نمبر 98 میں رب تعالیٰ کا فرمان ہے، جب تم قرآن پڑھو تو اللہ کی پناہ مانگو، کیونکہ یہ لمحہ مقدس ہوتا ہے جہاں لفظ، نیت اور نور ایک ساتھ حرکت میں آتے ہیں۔ ناظرین کرام، اگر آپ غور کریں تو دم دراصل وہی عمل ہے جو اذان کرتی ہے۔ اذان بھی الفاظ کی وہ لہریں ہیں جو برائی کو پیچھے دھکیلتی ہیں، اور یہ الفاظ جب خلوص کے ساتھ نکلتے ہیں تو شیطان بھاگتا ہے، کیونکہ وہ نورانی لہروں کی تاب نہیں لا سکتا۔ معزز ناظرین، کبھی کسی نے دم کیا اور آپ کے بدن پر جھرجھری سی دوڑ گئی ہو؟ وہ دراصل ساؤنڈ ریزوننس مطلب آواز کی بازگشت ہے، جہاں لفظ کی فریکوینسی تمہارے جسم کے پانی کے ذروں کو ہلا دیتی ہے۔ ناظرین کرام، انسانی جسم 70% پانی پر مشتمل ہے، اور پانی آواز کی لہروں کو سب سے زیادہ جذب کرتا ہے۔ یعنی جب دم کیا جاتا ہے تو قرآن کے الفاظ جسم کے اندر موجود پانی تک پہنچ کر اسے نور کے نقش میں ڈال دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دم کے بعد اکثر مریض کو نیند، سکون یا روشنی محسوس ہوتی ہے، کیونکہ دم جسم کے اندر کی تاریکی کو ہلکا کر دیتا ہے۔ اور اب سب سے گہری اور بڑی بات کہ دم کا سب سے بڑا راز یقین ہے۔ سنن ترمذی میں موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے دعا کرو اور یقین رکھو کہ وہ قبول کرے گا۔ یعنی دم کا اثر دراصل لفظوں سے زیادہ یقین میں چھپا ہے۔ جتنا یقین گہرا اتنی لہریں مضبوط۔ اور آج کی اس ویڈیو کی آخری بات اور آپ سے ایک سوال، کیا دم کے دوران آپ کے لفظ روشنی بن کر نکلتے ہیں یا صرف آواز بن کر بکھر جاتے ہیں؟ جواب صرف ایک لفظ میں بتائیں، روشنی یا آواز؟ معزز ناظرین، دم صرف الفاظ نہیں، یہ روح کی زبان ہے جو جسم، دل اور فضا تینوں پر ایک ساتھ اثر ڈالتی ہے۔ یہ سائنس، ایمان اور روشنی کا ملاپ ہے۔
یعنی جس کے اندر نور ہے اس کے دم میں اثر ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ تھی آج کی ویڈیو، اور اگر آپ دل کی دھڑکن اور اذان کے راز کے متعلق یہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اوپر آئی کے بٹن پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔